اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ انفال کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، ترجمہ: پس ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر آ جائے تو اس کی عظمت کے خیال سے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اللہ جل شانہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے واسطے خرچ کرتے ہیں، بس یہی ہیں سچے ایمان والے۔ ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل کا ڈر جانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کھجور کے خشک پتوں میں آگ لگ جانا۔ اس کے بعد اپنے شاگرد کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم بدن کی کپ کپی نہیں جانتے؟ انہوں نے عرض کیا جانتا ہوں۔ فرمایا اس وقت دعا کیا کرو، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ بنیانی فرماتے ہیں ایک بزرگ نے فرمایا مجھے معلوم ہو جاتا ہے میری کون سی دعا قبول ہوئی اور کون سی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمایا جس وقت میرے بدن پر کپ کپی آ جائے اور دل خوف زدہ ہو جائے اور آنکھیں آنسو سے بہنے لگیں، اس وقت کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر ظلم کا ارادہ کرے یا کسی اور گناہ کا قصد کرے اور اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حارث کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں بے شک سچا مومن بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہتے ہو؟ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا ایمان والا ہوں یا سچا مومن بن گیا ہوں؟ تمہیں کس طرح پتہ چل گیا؟ تم نے کیا چیز اپنے اندر دیکھی کہ تم یہ کہنے پر آ گئے کہ میں سچا مومن بن گیا ہوں؟ عرض کیا کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا، رات کو جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جنت والوں کی آپس کی ملاقاتوں کا منظر میرے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور جہنم والوں کا شور و شغب، واویلا، آہ و فغاں، چیخ و پکار
یہ نظارہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی دوزخ اور جنت دونوں تصوراً میرے سامنے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، حارث تم نے دنیا سے اپنے نفس کو پھیر لیا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ تم نے دنیا سے اپنے نفس کو پھیر لیا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ تم نے اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس شخص کے سامنے ہر وقت دوزخ کی تپش اور دوزخ کی آگ اور دوزخ کی سختی اور دوزخ کی مصیبتیں، دوزخ کے تکالیف، دوزخ میں چیخ و پکار، دوزخ کا واویلا، دوزخ کے عذاب جب سامنے ہوں، اور اسی طرح جب جنت کا آرام، جنت کا سکون، جنت کی راحت، جنت کی نعمتیں، جنت کی سیر، جنت کے خوبصورت جنت کے نظارے اور جنت کا موسم، جنت کی زندگی، جب یہ سامنے منظر ہر وقت رہے گا تو دنیا میں دل کہاں پھنس سکتا ہے؟ دنیا میں دل لگے گا ہی نہیں۔ وہ کہے گا جنت میں جاؤں اور جہنم سے بچوں، میں ایسے کام کروں کہ اللہ راضی ہو جائے جنت میں بھیج دے، اور ایسے کاموں سے بچوں کہ اللہ ناراض ہو کر جہنم میں بھیج دے۔ وہ تو ہر وقت اس کام میں لگا رہے گا، اس فکر میں لگا رہے گا، اور اپنے ہر قدم کو پھونک پھونک کر رکھے گا کہ میرا یہ قدم جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ہر بول میں خیال کرے گا کہ میں جو بول رہا ہوں، کیا اس بول سے میں جنت میں جانے والا بنوں گا یا جہنم میں جانے والا بنوں گا۔ وہ ہر کام جو بھی کرے گا پہلے سوچے گا کہ یہ کام کر کے میں جنت میں جانے والا بنوں گا یا جہنم میں جانے والا بنوں گا۔ وہ اپنے ہر عمل میں خیال کرے گا کہ یہ کام کر کے، یہ عمل کر کے میں جنت کا مستحق بنوں گا یا جہنم کا مستحق بنوں گا۔ ظاہری بات ہے جب جنت اور جہنم اس کے سامنے ہیں، اس کے لیے دنیا میں دل کا لگنا یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنا دل اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے جنت لینے کے لیے اللہ کی خوشنودری والے اعمال کرے گا تاکہ میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ اور جہنم میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے سیاکاریاں، گناہ اور معاصی اور یہ چیزیں وہ نہیں کرے گا تاکہ میں جہنم میں نہ جاؤں۔ تو دنیا میں ظاہری بات ہے دل نہیں لگے گا۔ تو اس لیے اب ہمارے سامنے جنت کا منظر نہیں ہے، جہنم کا منظر نہیں ہے، دنیا کا منظر ہے۔ وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سنتے تھے اس پر ایسا مضبوط پکا یقین ہوتا تھا جیسے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم تو ایسے اوپر سے سنتے ہیں، سطحی نظر سے جو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں یہ باتیں اتری ہوئی نہیں ہیں۔ اس لیے نہ جنت کا منظر نظر آتا ہے نہ جہنم کا منظر نظر آتا ہے۔ جب جنت اور جہنم سامنے نہ ہو تو دنیا میں ہی دل لگے گا کیونکہ دنیا سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ باتیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.